كل زين المنزه من كل عيب وشين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا شفينا يوم الجزاء سر الله المكنون در الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أنيس الغريبين الله أكبر لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظمة ثم الرزي ثم التقي ثم النكي ثم عسكري ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین اکرام، اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں گا۔ عنوان تو ذکر تو شروع کرنا تھا سرکار امیر المومنین یعصوب الدین داماد رسول ابی الحسن والحسین علی بن ابی طالب، اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مولا علی سے لے کر آخری قیامت کے قریب آنے والے آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام، 12 کے 12 امام یہ بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دو فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت خواجہ ابو طالب کو حاصل ہوئی، دو جن میں وہ یکتا ہیں۔ نمبر 1، کربلا کے میدان میں جو 18 یا 19 بنی ہاشم کے رسول پاک کے خاندان کے جو کل ٹوٹل 72 افراد ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، اور بعض روایات میں 80، کوئی حرج نہیں، 80 ہوں یا 72، وہ جو 72 لوگ کربلا میں اس ایمان، دین، قرآن، شریعت، نظام آپ جناب کی خاطر جنہوں نے جانیں قربان کی، ان 72 میں سے 19 لوگ رسول اللہ کے خاندان میں سے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ 18 یا 19 کے 19 جوان
ابو طالب کی اولاد میں سے یا حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں یا دوتے ہیں؟ ایک یہ فضیلت، اور دوسری 11 امام جو گزر چکے اور 12ویں امام جو قریب قیامت دنیا میں آئیں گے، اور جیسا نظام اس کائنات میں اسلام کا رسول پاک لانا چاہتے تھے اور پیش کر رہے تھے، اور جیسی حکومت اسلام کی رسول پاک دیکھنا چاہتے تھے، اور جس نہج پر اپنے غلاموں کی، ایمان والوں کی، اسلام والوں کی، اہل ایمان کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ جس طرح حضور دیکھنا چاہتے تھے، وہ قریب قیامت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اپنی حکومت قائم کریں گے، اور منہج رسالت پر پوری دنیا میں اسی طرح رسول اللہ کا نظام چھا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ روئے زمین اور یہ آسمان کی نگاہیں ایک بار اس پوری کائنات میں صرف اور صرف رسول اللہ کے دین کا چرچا دیکھے گی۔ کوئی نظام، کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی سسٹم اس کائنات میں باقی نہ ہوگا۔ جب امام مہدی آئیں گے تو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جھنڈا لہرا رہا ہوگا تو صرف مدینے والے آقا کا لہرا رہا ہوگا۔ 12 کے 12 شہزادے حضرت خواجہ ابو طالب کے بیٹے۔ لوگوں نے صرف بنی عباس، پہلے دور حکومت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر گیا، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا، پھر 6 ماہ حضرت امام حسن کی حکومت کی، اور پھر یہ حکومت، یہ عنان سلطنت، اقتدار، کرسی خلافت، جو بھی آپ کہیں، یہ بنی امیہ میں چلا گیا۔ یہ خاندان تھے نا، تو قریشیوں سے نکل کر بنی امیہ کے خاندان میں چلا گیا، اور یہ حضور نے خبر دی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک تو میرے طریقے پر خلافت رہے گی، 30 سال کے بعد پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ پھر بنی امیہ کی بادشاہت شروع ہو گئی۔ بنی امیہ کے خاندان کے لوگ پہلے حضرت معاویہ، پھر یزید، پھر مروان، پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، پھر اس کے بیٹے ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، انہوں نے حکومت کی۔ سلمان بن عبد الملک کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز، اس کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے حکومت کی۔ تو یوں یہ ٹوٹل شاید 9 حکومتیں ان کی بنتی ہیں، وہ ختم ہو گئیں۔ تو بنی امیہ کے بعد اسلام کی کا جو اقتدار اور کرسی اور حکومت اور بادشاہت تھی، یہ بنی عباس کے پاس چلی گئی۔ بنی عباس کون؟ رسول پاک کے چچا حضرت عباس کی اولاد۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بنی امیہ نے جو دشمنی، جو عداوت، جو بغض سادات کے ساتھ، خاندان علی کے ساتھ، وہ کربلا سے شروع کر کے جو بنی امیہ نے خاندان رسالت کے ساتھ، بنی امیہ کے ساتھ دشمنی کی، عجیب بات یہ ہے کہ بنی عباس نے اس سے بھی زیادہ تکالیف اور زیادہ بغض و عداوت بنی ہاشم کے ساتھ رکھا، اور بعض یہاں تک کہ کئی تو کھانا نہیں کھاتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، جب تک تلاش کر کے کسی نہ کسی علوی کو، یعنی خاندان رسالت میں سے، خاندان ابی طالب میں سے، خاندان علی مرتضیٰ میں سے، جب تک کسی نہ کسی کو پکڑ کے شہید نہ کر لے، وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اب بنی عباس کی دشمنی میں آپ کو کبھی سناؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیا خاندان رسالت کے ساتھ ایسا ظلم بھی روا رکھا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں آنے والے حضرت زید، جو امام باقر کے بھائی تھے، امام محمد باقر کے بھائی، انہیں شہید کر دیا گیا۔
نہ صرف شہید، وہ ایک لمبی داستان ہے پیچھے، نہ صرف شہید کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، نہ صرف دفن کر دیا گیا بلکہ ان کے جسد اقدس کو قبر سے نکال کر ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ سیدھا لٹکا دیا گیا بلکہ الٹا لٹکا دیا گیا۔ اور یہ نہیں کہ 1-2 دن کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے لٹکا دیا۔ اب یعنی اس طرح کے یہ بنی عباس نے ظلم کیے۔ ان میں سے ایک ظلم جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے کہ بنی عباس نے شرارت یہ شروع کی کہ تاریخ میں لکھوانا شروع کیا اور ہر جگہ پہ لکھوانا شروع کیا کہ ہم بنی عباس، ہم رسول اللہ کے مسلمان چچا کی اولاد ہیں، جبکہ علی اور اس کے بیٹے اور پوتے اور دوتے یہ حضور پاک کے معاذ اللہ خاکم بدہن کافر چچا کی اولاد ہیں۔ یہ دونوں بھائی تھے نا، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب، دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ تو بنی عباس نے 200 سال کے بعد، رسول پاک کے زمانے کے 200 سال بعد، اس سے پہلے جو تاریخ ہے 200 سال کی، اس میں کسی جگہ پہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کفر نہیں ہے۔ 200 سال کے بعد انہوں نے شرارت شروع کی، کیا کہ ہم تم سے زیادہ افضل ہیں، تم سے زیادہ ہماری شان ہے، اور تم سے زیادہ ہماری وقت ہے، تم سے زیادہ ہم عزت والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم حضور کے کافر چچا کی اولاد ہو، جبکہ ہم رسول پاک کے مسلمان اور مومن چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن یہ صرف بنی عباس کی شرارت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب سے دشمنی کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ باپ مولا علی شیر خدا کا تھا۔ صرف یہی نہیں، یہ بات تو معروف ہے، صرف یہی نہیں، ان سے دشمنی کی بنیاد پہلی یہ ہے کہ وہ باپ علی مرتضیٰ کا ہے، اور دشمنی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی پرورش کی ہے، اپنی گود میں پالا ہے، اور 17 سال پالا ہے، اور جوان ہونے تک پالا ہے، اور شادی بھی کی ہے۔ شادی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس رہے، جس کے گھر میں رہے، جس کے دسترخوان پر کھانا کھاتے رہے، جس کے بستر پر سوتے رہے، ان کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ مل کے کہیے محبت سے۔ ابو طالب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور اب جلدی سے پڑھیے۔ باتوں کو کتابوں سے نکالا ہے، کسی کی عام باتوں کو تو نے بہت اچھالا ہے، اور تو حاجی بن گیا ایک بار روزہ چوم لینے سے، اسی روزے کے مالک کو ابو طالب نے پالا ہے۔ کبھی کفار پہ غالب، ابو طالب پالا ہے۔ اب یہیں سے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی دوبارہ آیت پڑھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، متوجہ ہو کر میری طرف دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو عالم ارواح میں بلا کے ایک خطاب کیا تھا، انبیاء سے، انبیاء کرام سے، رسولوں سے۔ اور وہ خطاب کیا تھا؟ 3 سپارے میں سورہ آل عمران میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے میرے محبوب، یاد کیجیے وہ وقت جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے۔ کہاں؟ عالم ارواح میں، اس کائنات کے بننے اور دنیا میں آنے سے بہت پہلے وعدہ کیا لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او نبیو، لما آتیتکم من کتاب وحکمت، جب میں تمہیں تمہاری کتابیں دے دوں، حکمت یعنی نبوت دے دوں، تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، تمہاری عقیدت میں سلام کیے جا رہے ہوں، اور تم شان نبوت، شان رسالت کے ساتھ دنیا میں ہو،
لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اور ثم پھر آخر میں جاءکم رسول، پھر میرا محبوب رسول آ جائے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نبیوں سے بات خطاب ہو رہا ہے، نبیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول، میرا رسول آ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے. نبیوں تمہاری ڈیوٹی ہے، تم پہ فرض ہے، تم پہ لازم ہے، تم پہ واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے. کیا؟ ثم جاءکم رسول، اور وہ رسول آئے گا کس شان کے ساتھ؟ مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابیں ہیں نا اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے ان کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا. یہ آ کے مہر تصدیق لگا دے گا. کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی کتاب حق ہے، تورات حق، انجیل حق، زبور حق، صحف ابراہیم حق، صحف موسیٰ حق. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جن جن کے نام لے کر کہے گا اور بغیر نام لے کے کہے گا، نبی وہی کہلائے گا جس کا نام میرے محبوب کی زبان سے نکلے. مصدق لما معکم، بس تمہاری تصدیق ہو گئی. اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، اب تم نے اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، اب تمہاری نبوتوں کا زمانہ پورا ہو گیا. اب نبیوں تم پر لازم ہے، نبیوں تم پر لازم ہے، رسولو تم پر لازم ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اس رسول پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس رسول کی مدد کرنی ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کا عربی میں معنی بنتا ہے اس کی مدد کرنی. بولیے کیا معنی بنتا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے. لیکن ہم چونکہ تھوڑا سا عقیدہ مولائی رکھتے ہیں تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اے نبیو تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اس میرے بڑے بھاری بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اٹھاتے. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ بن گئے. خالق کائنات نے کہا یہ گواہوں کی لسٹ، فہرست اتنی مقبول، اتنی پسندیدہ اور اتنی پیاری ہے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، 1.25 لاکھ نبیوں مجھے رب کو اپنے سے جدا نہ سمجھنا، میں بھی گواہوں میں شریک ہوتا ہوں. یا رسول اللہ، مل کے اب نقطہ پہلا شروع ہونے لگا ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے کیا نتیجہ نکلا؟ قرآن مجید کی اس آیت سے کئی نتیجے، ایک نتیجہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول اس وقت تک رسول پاک کی خدمت نہیں کر سکتا جب تک پہلے ایمان نہ لائے. یہ سب سے اہم جملہ تھا، سب سے اہم خطاب کا نقطہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے. کوئی نبی بھی رسول اللہ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نبی بھی رسول پاک کی خدمت نہیں کر سکتا جب تک پہلے حضور پر ایمان نہ لائے. یعنی رسول اللہ کی خدمت کرنے کے لیے نبیوں پر بھی لازم ہے پہلے میرے محبوب پر ایمان لا. جب تو میرے محبوب پر ایمان لے آئے گا اب تجھے اجازت ہے کر میرے محبوب کی خدمت جتنی جی چاہے کر. بس کیا خیال ہے؟ نبی بغیر ایمان لائے، نبی بغیر کلمہ پڑھے رسول پاک کی خدمت نہیں کر سکتے. تو حضرت ابو طالب جو 17 سال خدمت کرتا رہا،
सभी कुफ्फार पे गालिब। जज़ाक अल्लाह। अभी सब ने नारे का जवाब तो नहीं दिया, चलो मैं इस पर दलील पेश करता हूँ, फिर शायद आप सारे मेरे साथ मुत्तफिक हो जाएं और सबकी ज़ुबान खुल जाए और सबकी ज़ुबान पे आका का नाम आ जाए। फिर मैं एक और अब इस पर दलील पेश करने लगा हूँ। ये मैंने एक नुक्ता पेश किया कि नबी भी, नबियों के लिए लाजिम है लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नह, उनकी नुसरत करनी है मगर नुसरत करने से पहले ईमान लाना। बोले नहीं, मेरे महबूब की नुसरत करनी है मगर नुसरत से पहले। तो मैंने कहा रसूल पाक की नुसरत हज़रत ख्वाजा अबू तालिब कितने साल करते रहे? बोलिए 8 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब की गोद में आए। कुरान मजीद टाइम नहीं है क्योंकि मैंने आज पौने तक पे तकरीर ख़त्म कर देनी है, 12 मिनट के बाद वक्त नहीं है, वरना मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता। ये मैंने मिस्त्री फैज़ साहब के घर में ये आयत पढ़ी थी, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले रबीउल अव्वल शरीफ में, कि जब हज़रत ख्वाजा अबू तालिब की गोद में रसूल पाक आए थे तो अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया था अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, ए महबूब तुझे यतीम पाया तो अपनी गोद अता फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हम फिर वापस पलटते हैं, नुक्ता आपकी खिदमत में मैंने बिठा दिया। रसूल पाक की कोई खिदमत नहीं कर सकता जब तक पहले ईमान, बोले नहीं हो, बोलो ना, खिदमत से पहले ईमान लाना। अब मैं अच्छा एक और आसान करने लगा हूँ बात को। मेरे हुजूर जा रहे हैं, बुखारी शरीफ में ये भी, मेरी सरकार जा रहे हैं कहाँ? मैदान बदर में जंग के लिए। आप को याद है ना हुजूर के गुलामों और सहाबा किराम की तादाद थी 300, कई बार मैं आपको सुना चुका, और उनके मुकाबले में अबू जहल के लश्कर की तादाद, बोलते नहीं, नाराज हो जाए, सारे कहा करो कितनी तादाद? 1000 का लश्कर जर्रार। एक होता है खाली तादाद, हुजूर के गुलामों की सिर्फ तादाद थी, सबके पास तलवारें भी नहीं थी, सबके पास नेज़े भी नहीं थे, सबकी वर्दियां भी एक जैसी नहीं थी, सबके पास घोड़े भी नहीं थे। और अबुल असर हफीज़ जलंधरी ने तो हद कर दिए लिखकर, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरहें, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ये लश्कर दुनिया में अनोखा था, निराला था, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, क्योंकि ये लश्कर दुनिया में अनोखा था, निराला था, क्योंकि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला। न तो किसी ने पूछा ना तुम्हारे तेज़ है, न घोड़े, न शमशीरें, तो किस बरते पे, किस भरोसे पे जा रहे हो? तो सहाबाए किराम आवाज दे रहे थे, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले। मिलके या रसूल अल्लाह, मेरे आका खुश हो जाएं, सलामत रहे। अब सुनो, अब फिर हम उसी जुमले पर फिर पलटने लगे हैं। क्या कोई नबी रसूलुल्लाह की खिदमत नहीं कर सकता जब तक पहले ईमान न लाए? ईमान मुकद्दम, खिदमत मुअख्खर। अब दलील पेश करने लगा। यहाँ से तो कुरान मजीद से दलील हो गई, अब हम अमली तौर पर देखते हैं। अमली तौर पर बदर में जा रहे हैं, मैंने भी ज़ियारत की है मैदान बदर की, अल्लाह ताला आप सबको भी ज़ियारत नसीब है। मदीना शरीफ से कोई 80-90 किलोमीटर के फासले पर वो मैदान है। मुझे तो मालिक ने सआदत बख्शी है, मैंने वो पुराना रास्ता भी मालिक ने मुझे नज़रों से देखने की तौफीक अर्ज़ा की, जो बदर वाले सहाबाए किराम जिस रास्ते से गुजरे थे। अल्लाह उस ड्राइवर का भला करे, बांग्लादेश का था वो, हमें सवार दिखाता गया और बताता गया, और रास्ते में फिर बाकायदा वो हमें बेरे रोहा पे लेके गया जिसका पानी खारा था। तो मेरी सरकार वहाँ से गुजरे और गांव वालों ने कहा, फिर गांव भी दिखाया हमें उसने, हमारा तो पानी ही खारा है, तो
تو میرے آقا نے پھر قیامت تک کے لیے کرم کر دیا، لعاب دہن پھینک دیا، پانی میٹھا ہو گیا، صرف ہو نہیں گیا، آج تک میٹھا ہے۔ ایک نکتہ سنیے، ایک پانی میٹھا اسے کہتے ہیں، یہ جو ہمارا سادہ پانی ہوتا ہے نا، اسے بھی میٹھا پانی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں بعض زمینوں کا پانی تھوڑا سا نمکین کھارا ہوتا ہے، جیسے سرگودا، اس سے آگے خوشاب، میاں والی، بکر، اس کا پانی تھوڑا سا بیرا، تھوڑا سا پانی اور طرح کا ہے، اس کے مقابلے میں اسے بھی کہتے ہیں میٹھا پانی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، کیا بیر روحہ کا پانی یہ والا سادہ نہیں ہے، چینی والا سب میٹھا ہے۔ گرمی بڑی شدید تھی، وہ ڈرائیور اترا ہو تو اس نے نا بوتل ہم سے لی، میں تھا، اہلیہ تھی، ایک شیخ صاحب تھے، تو پانی بھر کے لا کے اس نے کہا پیو۔ میں نے کہا واقعی میٹھا ہے۔ جب اس نے کہا دیکھو میٹھا، میں نے کہا میٹھا ہے، میں نے فوراً، ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں، تو میں نے اسے کہا جناب یہ میٹھا اس لیے ہے کہ یہ جو بوتل مجھ سے آپ لے کے گئے تھے یہ امرود کے جوس والی تھی۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا صاحب میں دھو کے بھر کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک اسے میٹھا کر دیا، کیونکہ لعاب دہن رسالت۔ میں تو کبھی کبھی تنہا بیٹھا سوچتا رہتا ہوں، میرے مالک کیا بات ہے تیرے محبوب کی، جس کنویں میں ایک بار تھوک دے، لعاب دہن پھینک دے، وہ تو قیامت تک میٹھا ہو جائے، تو جس امام حسن و حسین کے منہ میں اور مولا علی کے منہ میں زبان رکھ دے۔ بدر میں جا پہنچے، 313 تعداد ہے، بڑی بہت ساری میں باتیں کر سکتا ہوں آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے، میں دقت سے بول رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوائی کھا کے آیا ہوں تاکہ میں آپ کی حاضری کو سلام پیش کر سکوں۔ دور دراز سے آپ اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے آتے ہو، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی گھر سے یہ نیت کر کے سفر کر کے آئے کہ ہم نے اپنے آقا کا ذکر سننا ہے۔ ہم جمعہ پڑھانے کے لیے نہیں، حضور کا ذکر سنانے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں۔ میری جانب دیکھیے گا، 313، اور ان 313 میں 6 اور 8 سال کے بچے بھی ہیں۔ اندازہ کر سکتے ہو یہ کیا جنگ کریں گے، ایک 8 سال کا، ایک 10 سال کا ہے، یا ایک 10-12 سال کا، چلو 12 سال لگا لو، اور دوسری طرف مکے والوں کا لشکر، پوری وردی، طاقت، گھوڑے، اونٹ، کر و فر کے ساتھ، اور یہ حضور 313 بندے لے کے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے حضور کو وہاں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ کہ کوئی میدان جنگ میں ساتھ دینے کے لیے آئے تو بولیے نا، ضرورت تھی یا نہیں؟ انفرادی قوت کی، انفرادی نہیں کہنا تھا، افرادی قوت کی ضرورت تھی نا۔ لو سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، میں پھر اسی نقطے پر واپس آؤں گا، تو جو تو اب تک جو چاہتے تھے ہم نہیں بولیں گے وہ بھی اس جملے پر بول پڑیں گے۔ کیا؟ اور بخاری شریف میں ہے، جسے سب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ ایک بندہ آیا حضور کے سامنے اور وہ پہلوان ہے، گھوڑا اس کے پاس ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، خود پہنا ہوا ہے، تلوار لگائی ہوئی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر کمان بھی ہے، پورا فوجی، اور آیا اور کہتا حضور مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں جنگ ہونی ہے تو میں بھی آیا ہوں، میں آپ کی طرف سے جنگ کروں گا، اگرچہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ادھر 1000 ہیں، ادھر 313 ہیں، آپ کا پلہ کمزور نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود میں آپ کی طرف سے جنگ کروں گا، اور اگر ہم جیت گئے تو جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے مجھے بھی حصہ دے دیجیے گا۔ جیسے گاؤں میں مانگی لڑنے کے لیے بلایا کرتے تھے، تو اس زمانے میں بھی وہ اس طرح کے مانگی لڑنے کے لیے تیار کہ جناب میرے پاس تلوار، اگر ہار گئے تو ہار گئے، میں بھی مارا جاؤں گا، جیت گئے تو مال غنیمت میں سے جتنا حصہ مجھے دوسروں کو ملے گا مجھے بھی دے دیجیے گا، میں آپ کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، مگر میری سرکار نے فرمایا ضرور ہم تجھے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گروہ میں اپنے شامل کریں گے، اپنی جماعت میں، لیکن شرط ایک ہے، پہلے تجھے پڑھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ پتہ نہیں آپ
آپ کہاں گم تھے؟ آپ سارے پتہ نہیں گم تھے. کہو نا لا الہ الا محمد. کہا پہلے ایمان لانا پڑے گا. ایمان لے آؤ, میری جماعت میں شامل ہو جاؤ, جنگ کرو, پھر جو فیصلہ ہوگا. اس نے کہا نہیں, ایمان نہیں, میں صرف طاقتور ہوں, پہلوان ہوں, لڑاکا ہوں, آپ کی مدد کروں گا, ایمان نہیں لاؤں گا, مدد کروں گا. جیت گئے تو میں اپنا انعام لوں گا, رقم لوں گا اور واپس پلٹ جاؤں گا. جہاں ایک بندے کی ضرورت تھی, میرے آقا نے فرمایا تیری مہربانی کا شکریہ, مگر میں اس وقت تک مدد لے نہیں سکتا جب تک پہلے بندہ مومن نہ ہو. جب تک پہلے بندہ. تو کیا خیال ہے جو میدان جنگ میں, میدان بدر میں بڑی ضرورت کے وقت, شدید ضرورت کے وقت ایک غیر مومن کی مدد ایک دن کے لیے, 2 گھنٹوں کے لیے قبول نہیں کرتا, وہ 17 سال ابو طالب سے خدمت کیسے وصول کرتا رہا؟ ٹائم تھوڑا ہے لیکن میرا خیال ہے میں ایک بات آپ کو اور سنائے دیتا ہوں. یہ ہے واقعہ کس جنگ کا؟ بدر کا. بولو نا, بدر کا. یہ واقعہ ہے میدان بدر کا. اللہ اکبر. یہ میں پھر کبھی وہ جانے بھی نہیں دیتے عام حاجیوں کو, عمرے والوں کو, زائرین کو جانے نہیں دیتے جو وہاں کے شرطے ہیں. تو میرے ساتھ جو ایک شیخ صاحب تھے وہ بڑے زندہ دل جہاں دیدہ اور بڑے عاشق آقا ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. میں کیا شیخ صاحب کی گل ہے, پیسے ساڈے لگنے نے, کرایہ ساڈا لگنا, جانا اسی, وقت ساڈا, یہ جان کیوں نہیں دیندے؟ شیخ صاحب جڑی گل کیتی اگر سنو, چونکہ اتنے پنجابی جو گفتگو ہو رہی سی تو مزہ تو زیادہ ذرا آئے گا. شیخ صاحب مسکرا کے آندے نے شاہ جی کریے کی, جیڑا سنی اتنے آندا ہے وہی پھر آ کے آندا ہے ایتھے نشان لایا سنے, ایک ایتھے لایا سنے, ایک ایتھے لایا سنے, جتھے جتھے لایا سنے اوتھے اوتھے ڈگے سن. تو چونکہ یہاں سنی آ کے پھر اپنے آقا کے علم غیب پر دلائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں لگائے ہوں گے, یہاں گرے ہوں گے, تو اس لیے یہ یہاں پر لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بدر کی بھی زیارت نصیب کرے اور حدیبیہ کی بھی زیارت نصیب کرے. یہ مارکہ بدر کا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اسی طرح حدیبیہ کا بھی دے لو تاکہ میں گفتگو اپنے ٹائم پہ ختم کروں. حدیبیہ, وہ صلح حدیبیہ, وہ سنانی نہیں ہے, پھر سناؤں گا, ایک جملے کے لیے صرف کافی ہے بات. حدیبیہ میں مکے والوں سے گفتگو ہو رہی تھی, وہاں حضور بیٹھے ہیں, مکے والے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, قاصد آ رہے ہیں, قاصد جا رہے ہیں. ان کا قاصد سہیل بن عمر تھا, اور رسول پاک کی طرف سے قاصد کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی, بولا کرو رضی اللہ تعالی. آ جا رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا شرطیں لکھنی ہے, کس طرح صلح کرنی ہے, وہ ایک تیار ہو رہا ہے, گفتگو کے لیے تیاری ہو رہی ہے. حضور وہاں بیٹھے ہیں. اب جس بات کے لیے بات سنائی وہ یہ ہے, قبیلہ بنی نہد والے, قبیلہ بنی نہد, نون اے دال, قبیلہ بنی نہد والوں نے جب سنا کہ وہاں مدینہ پاک سے رسول اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں, جنہوں نے مکے والوں سے بدر بھی جیتی ہے, احد بھی جیتی ہے, خندق بھی جیتی ہے, اور اب آئے حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. قبیلہ بنی نہد والوں نے تحفے تیار کیے, ہدایہ کہتے ہیں, ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو. انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضور پاک نے فرمایا ہے تحفہ دیا کرو, لیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تہادو تحابو, حدیث شریف ہے کہ تحفے ایک دوسرے کو دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. انہوں نے اپنے قبیلے میں سے تحفے اکٹھے کیے, مثلا دودھ ہوگا, مکھن ہوگا, گھی ہوگا, کوئی تلواریں ہوں گی, کپڑے ہوں گے, اسی طرح کی چیزیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. موبائل کیمرے تو ہو نہیں سکتے تھے,
جو اس زمانے کی چیزیں تھیں جمع کی، اور جمع کر کے حدیبیہ کے مقام پر ان کا سردار حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں مہمان ہو، مسافر ہو، چونکہ میرا قبیلہ سب سے قریب ہے، تو آپ ہمارے قبیلے میں تو نہیں آئے، ہمارے قبیلے کے قریب تو آئے ہو، تو آپ ہمارے مہمان ہو، ہم یہ ہدیے اکٹھے کر کے آپ کی خدمت میں لائے ہیں، ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، ہمارا قبیلہ ذرا قریب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ضرور قبول کر سکتا ہوں، مگر شرط ایک ہی ہے، پہلے ایمان لانا ہوگا مجھ پر۔ اللہ، جب کہا نا میرے آقا نے کہ تمہارے ہدیے میں قبول کر سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ وہ بنی نہد کا سردار کہنے لگا جناب ہمارا ایمان کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اپنی روایتی کلچر، تہذیب، ثقافت کہ آپ ہمارے قریب سے گزر رہے ہو، معزز لوگ ہو، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، کھانا پانی دانہ چاول آپ کو پیش کریں کہ آپ ہمارے پاس سے گزر رہے ہو، ہماری اس میں عزت ہے، تو ہم تو اس لیے لے کر آئے ہیں، قبول کر لیجئے۔ جب اس نے کہا نا اسلام ایمان نہیں صرف ہدیے، میرے آقا نے کہا لا اقبل ہدیے من مشرک، میرا رب مشرکوں کے ہدیے قبول کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ مل کے بولو نا۔ اب پھر میں اسی جملے پر آپ کو واپس لے آؤں، کیا خیال ہے حدیبیہ کے مقام پر ہدیے لوگ لے کر آئیں، کھانا پانی دانہ لے کر آئیں، اور حضور اس لیے قبول نہ کریں کہ میرا رب مشرکین کے ہدیے قبول کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ وہ محبوب 17 سال ابو طالب کے گھر میں ان کے دسترخوان پہ کھاتا بھی رہا، بستر پہ سوتا بھی رہا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ اگر رسول اللہ کی نظر میں، جملہ غور سے سنو میں کیا کہنے لگا ہوں، اگر رسول اللہ کی نظر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن نہ ہوتے تو حضور ان کی کبھی خدمت قبول نہ کرتے۔ 17 سال ابو طالب کی خدمت کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولوی کو ابو طالب کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ کو ابو طالب کے ایمان میں شک نہیں۔ اور آخری بات، مکہ شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب کرے تو 3 میل کے فاصلے پر، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے سارا بحمدِ تعالیٰ مالک کے کرم سے، وہ اللہ ان کا بھی بھلا کرے، وہاں ہمارے حاجی ابا جی کے مرید ہیں سارے، وہاں وہ رہتے ہیں جدے میں، وہ پھر چونکہ وہاں 1980 سے رہ رہے ہیں، 40-42 سال سے، وہ پھر ایک ایک چیز کو جانتے ہیں اور مجھے لے جا کے دکھاتے رہتے ہیں اور بتلاتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں چیزیں۔ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بازار ہے، اس کا نام ہے ذی المجاز۔ بہت بڑی 2 منڈیاں لگتی تھیں اس زمانے میں رسول پاک کے سوق عکاس، مجاز اور مجنہ، 3 بہت بڑے بڑے منڈیاں جو باہر سے دوسرے ملکوں سے، شام سے، عراق سے، مدائن سے، فلسطین سے لوگ اپنے اپنے قافلے لے کر آتے، سینکڑوں اونٹوں کے، اور ان منڈیوں میں آ کر اپنا مال رکھتے، اور پوری دنیا سے جو حاجی آئے ہوتے تھے وہ خرید کر لے کے جاتے تھے۔ سوق عکاس، مجاز اور مجنہ۔ رسول پاک ایک اونٹ پہ سوار ہیں، دوسرے پہ حضرت خواجہ ابو طالب سوار ہیں، اور دونوں چچا بھتیجا جا رہے ہیں مجاز بازار کی طرف۔ رستے میں صحرا آیا، جیسے ہی صحرا میں سے گزرے تو آپ جناب نے حضرت ابو طالب کے چہرے کی طرف دیکھا، رنگت بدلی نظر آئی۔ چچا جی کیا ہوا؟ بیٹے پیاس سے میرے تو لب خشک ہو گئے اور میری تو جان لبوں پہ آ گئی ہے، میں شدید پیاسا ہوں اور مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے، اور پریشان اس لیے ہوں کہ یہ میرے مشکیزے میں پانی نہیں ڈالا، کیونکہ جب جیسے وہاں اب بھی جانے والے جب باہر نکلتے ہیں تو پانی کی 1 بوتل اپنے ساتھ لے کے نکلتے ہیں، غار ہرا کی طرف جائیں، غار ثور کی طرف جائیں، اپنے ہوٹل کی طرف نکلیں یا ہوٹل سے حرم کی طرف نکلے تو پانی کی بوتل ساتھ لے کے نکلنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو وہ جب سواری پہ بیٹھے تو ان کے خادم نے ان کے مشکیزے میں پانی بھرنا یاد ہی نہیں رہا اسے، تو کہتے ہیں بیٹا محمد میں نے مشکیزہ دیکھا ہے تو اس میں تو پانی نہیں ہے،
اور پیاس سے میری جان نکل رہی ہے اور جان میری لبوں پہ آئی ہے۔ جب رسول پاک نے حضرت خواجہ ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا، میرے آقا سواری سے اترے اور ایک ٹھوکر ماری صحرائے عرب پر۔ جیسے ہی میرے آقا کا قدم صحرا پہ لگا تو پانی کا چشمہ ابلا۔ میری سرکار چچا اترو اور جتنا جی چاہے پیو۔ سارے یا سلامت رہی۔ وہ نیچے اترے، پانی پیا، ٹھنڈا میٹھا پانی جی بھر کے پیا۔ جب پانی پی چکے میری سرکار آگے بڑھے اور اسی چشمے سے جہاں پانی ابل رہا تھا پھر دوبارہ ٹھوکر ماری، چشمہ پھر پردے میں چلا گیا۔ واقعہ میرا سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا، صحرائے عرب میں جو رسول حضرت خواجہ ابو طالب کی پیاس گوارا نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن محشر کی گرمی میں جو اپنے دیس میں، اپنے شہر میں، عرب میں، صحرائے عرب میں جنہوں نے اپنے چچا جان کی پیاس کو گوارا نہیں کیا بلکہ سواری سے اتر کر اپنی معجزاتی طاقت کو ظاہر کرتے ہوئے پانی نکال کر پلایا ہے، خود سوچو عرصہ محشر کی گرمی میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کے سامنے اپنے چچا کی پیاس کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے میری سرکار نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، ہم نے حوض کوثر ابو طالب کے بیٹے علی کو دے دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو انشاءاللہ اسی حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی پاک کا ذکر پھر آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔